السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، وہ اندر تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ مدرسے والوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہے بیٹھنے کا، آپ حضرات ہی کے لیے کیا گیا ہے، بیٹھ جائیے۔ اللہ کی اس نعمت پر بھی شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے اگر آپ حضرات کو کھڑے ہونے کے لیے پاؤں دیے ہیں تو اللہ رب العزت نے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا شکیل صاحب، حضرت مولانا اور دیگر علماء کرام، سب کا میں نام نہیں لے سکتا ہوں۔ بہرکیف بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ آپ کے اس مدرسے میں یہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، لیکن ایک دوسری طرف آنکھیں اشک بار اس بات سے ہوتی ہیں کہ ہمارے بیچ ہمارے استاذ الاساتذہ جناب حضرت قاری سعادت حسین صاحب نہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دیکھیے، اب سے 12-13 سال پہلے مجھے یہاں سبق سنانے کا موقع ملتا تھا، اور اس کے بعد آج مجھے بھی سبق سنانے کا موقع ملا ہے۔ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، تو اگر کوئی میرے اس کاوش میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو حضرت علماء کرام بیٹھے ہیں، توجہ فرمائیں گے۔ دیکھیے، سیدھا سیدھا میں مطلع حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ یہ خبر سن کے سب کے لٹا دل کا چین، یہ خبر سن کے سب کے لٹا دل کا چین کہ الوداع کہہ گئے ہیں سعادت حسین۔ دیکھیں، میں نے جو اس کلام کے اندر نام لیا ہے وہ سعادت حسین کا لیا ہے۔ بعض حضرات شہادت کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اہل علم کے یہاں حضرت کا نام سعادت تھا۔ صحیح ہے حضرت؟ جی، میں نے یہ سعادت حسین استعمال کیا ہے، لکھا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ خبر سن کے سب کے لٹا دل کا چین کہ الوداع کہہ گئے ہیں سعادت حسین کہ الوداع کہہ گئے ہیں سعادت حسین۔ غم کے دریا میں ہر فرد کو چھوڑ کر غم کے دریا میں ہر فرد کو چھوڑ کر آج رخصت ہوئے ہیں سعادت حسین، آج رخصت ہوئے ہیں سعادت حسین۔ عام اور خاص ہیں سب یہاں بے قرار۔ جیسے ہی حضرت کے انتقال کی خبر علاقے میں پھیلی تو ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ تو سنیے گا،
عام اور خاص ہے سب یہاں بے قرار، آپ کے جانے کا غم ہے سب پہ سوار، عام اور خاص ہے سب یہاں بے قرار، آپ کے جانے کا غم ہے سب پہ سوار، پھولتا اور پھلتا جو یہ چمن، پھولتا اور پھلتا تھا جو یہ چمن، کر گئے اس کو ویراں سعادت سے، کر گئے اس کو ویراں سعادت حسین۔ اور اس مدرسے کے لیے حضرت کی قربانی اور حضرت کی فکر قد و کاوش کیا رہی تھی، ملاحظہ فرمائے۔ فکر مند رہتے تھے مدرسے کے لیے، فکر مند رہتے تھے مدرسے کے لیے، زندگی وقف کی تھی اسی کے لیے۔ ایک عرصہ دراز توڑی کے اندر رہا ہے حضرت کا، اور حضرت کی دین، حضرت کی محنت، کہ میرے خیال سے توڑی کا کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں حضرت کا کوئی شاگرد نہ ہو، میرے خیال سے، مجھے تو لگتا ہے کہ نہیں ہے۔ ایک ایک گھر میں حضرت کے جو شاگرد ہیں وہ کئی تو ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی گھر میرے خیال سے خالی نہیں ہے۔ فکر مند رہتے تھے مدرسے کے لیے، زندگی وقف کی تھی اسی کے لیے، سادگی بھی تھی حضرت کی ایک نظیر، سادگی بھی تھی حضرت کی ایک نظیر، ناظم مدرسہ تھے سعادت حسین، ناظم مدرسہ تھے سعادت حسین۔ یہ خبر سن کے سب کے لٹا دل کا چین، اور ادنا تنخواہ پہ کرتے تھے اپنا گزر، ادنا تنخواہ پر یعنی قلیل، تھوڑی تنخواہ پر اپنا گزر بسر کرنا بہت محال ہوتا ہے۔ اگر آدمی کی تنخواہ، آدمی کی سیلری ٹھیک ٹھاک ہے تو آدمی کو زندگی بسر کرنے میں، گزر کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک ادنا سی تنخواہ پر زندگی بسر کرنا بہت محال کام ہوا کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، ادنا تنخواہ پہ کرتے تھے اپنا گزر، نیک نامی میں کی زندگانی بسر،
امانت کے بارے میں جو میں نے اساتذہ کرام اور علماء اعظام سے سنا ہے کہ جب حضرت محتمم صاحب بنائے گئے تو حضرت کا جو معمول تھا وہ صدقے کے پیسے الگ، زکوٰۃ کے الگ، امداد کے الگ، اس طرح حضرت رکھا کرتے تھے، اتنے محتاط حضرت تھے۔ فکر مند رہتے تھے مدرسے کے لیے اور ادنا تنخواہ پہ کرتے تھے اپنا گزر، نیک نامی میں کی زندگانی بسر، رکھتے تھے رکھتے تھے وہ امانت کا بے حد خیال، تھے دیانت کے پابند سعادت حسین، تھے دیانت کے پابند سعادت حسین۔ اور حضرت کی وضاحت جو شاگرد ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ سر پر اپنے بال نہیں رکھا کرتے تھے، جیسے ہی بال بڑے ہوئے تو حضرت فوراً اس طرح اس پر کروا دیا کرتے تھے۔ ہم نے جو دیکھا حضرت کو کبھی کٹنگ کراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے بال بڑھتے ہوئے اگر دیکھا تو صرف اس کے بعد اس طرح کا کام ہوا کرتا تھا، کوئی کینچی وغیرہ کا کام نہیں ہوا کرتا تھا۔ بال رکھتے نہ تھے، بال رکھتے نہ تھے اپنے سر پر کبھی، اور زندہ رکھتے تھے سر پہ وہ سنت علی، اپنے سر پر کبھی زندہ رکھتے تھے سر پہ وہ سنت علی، اور ہر گھڑی آپ رہتے تھے رتب اللسان، ہر گھڑی آپ کی زبان ذکر اللہ میں رہتی تھی، ہر گھڑی آپ رہتے تھے رتب اللسان، نہ چھوڑتے تھے تہجد سعادت حسین۔ دیکھیے کوئی آدمی تہجد پڑھتا ہے، اگر کوئی امام مسجد میں تہجد پڑھ رہا ہے اور کسی مقتدی نے آ کر دیکھ لیا تو اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب جو ہے تہجد بہت لگن کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور تہجد کا معمول تھا۔ لیکن حضرت کے شاگرد جتنے بھی پڑھے ہوئے ہیں وہ حضرت کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ حضرت کی تہجد کبھی فوت ہوئی ہو۔ نہ چھوڑتے تھے تہجد سعادت حسین، اور حضرت کی ایک خاص صفت، حضرت کی خاص صفت یہ تھی کہ حضرت اپنے کسی شاگرد کا نام نہیں لیا کرتے تھے۔ جو درسگاہ میں پڑھ رہے ہیں ان کے علاوہ بات کر رہا ہوں، جو یہاں سے فارغ ہو کر چلا جاتا تھا، کوئی قاری بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، کوئی مولوی بن گیا، تو حضرت اسے نام سے نہیں پکارا کرتے تھے۔ حضرت صرف مفتی صاحب، بھئی قاری صاحب، بھئی مولوی صاحب، اس طرح حضرت ادب کیا کرتے تھے اپنے شاگردوں کا۔ نام لیتے نہ
آستہ